اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک صرف پاکستان کرکٹ ٹیم پر ہوگا اور پاکستان کرکٹ ٹیم امریکہ کے بعد بھارت سے بھی شکست کھا چکی ہے اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں وہ تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم میرٹ کے نقطے پر بحث کریں گے، پھر ہم سفارش کے نقطے پر بحث کریں گے، پھر کیا پاکستان ٹیم میچ ہار سکتی تھی یا نہیں ہار سکتی تھی، یا پچ سخت تھی یا کیا تھی، اس کے بارے میں اپڈیٹ دیں گے۔ پھر پاکستان کے کرکٹ سسٹم پر بحث کریں گے، پھر عمران خان نے جو نیا سسٹم متعارف کرایا تھا وہ کیسا سسٹم تھا۔ جو تنقید کر رہے ہیں کہ عمران خان نے کرکٹ کو تباہ کیا، ان کو سب سے پہلے رد عمل دیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر ہیں، اس ویلاگ کو آپ نے لازمی سننا ہے۔ ہم کرکٹ بھی کھیلتے ہیں اور کرکٹ کو تجربہ جانتے بھی ہیں اور کرکٹ کے انیس بھی ہیں اور کرکٹ کے ویسے ہم بہت اچھی طرح کرکٹ کو جانتے ہیں، اس لیے آپ کو ہم پہلے اس میچ کے بارے میں اپڈیٹ دیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں بھارت کی ٹیم 11 اوور میں 99 رن تھے، 190 رن تھے۔ اس کے بعد بھارت کی وکٹیں لانے کے بعد 120 رن بنے اور 120 رن بننے کے بعد کیا پاکستان کرکٹ ٹیم ایزی جیت سکتی تھی؟ جی بے شک ایزی جیت سکتی۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا تھا، بیٹنگ پاور اور 6 اووروں کا ہوتا ہے، جس میں پاکستان نے پہلے اوور میں 9 رن بنانے کے بعد اگلے 5 اووروں میں صرف 27 رن بنائے اور اس کے ساتھ ملا کر 35 رن بن چکے تھے۔ 35 رنوں کے بننے کے بعد پاکستان کی چوتھی وکٹ 73 رن پر گرتی جو فخر زمان 13 رن بنا کر آؤٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم وہاں میچ ہار چکی تھی جب رضوان آؤٹ ہوا، تو اس کے بعد پاکستان ٹیم میں کوئی ایسا بیٹسمین نہ تھا، کوئی ہٹ نہ کھلاڑی مار سکتا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بہت طریقوں سے اور بہت ایشوؤں سے آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں، لیکن آج سب سے پہلے آپ کو جانتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے سب سے پہلی غلطی کیا کی کہ پاکستان ٹیم نے فخر زمان کو اوپنر نہیں بھیجا، کیونکہ اگر وہاں 50 رن یا 40-45 رن بن جاتے اس کے بعد پاکستان ٹیم پر پریشر نہ ہوتا، لیکن پاکستان ٹیم نے وہاں 10 اور 15 رن کم بنائے، جس کی وجہ سے آج پاکستان کو ہارنے کا شکم سامنا کرنا پڑا۔ دوسرا نقطہ کہ پاکستان کی ٹیم فخر زمان اور رضوان اور بابر 3 پلیئر ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ تینوں کے بعد کون سے پلیئر آتے ہیں۔ عثمان خان کا کوئی انٹرنیشنل تجربہ نہ کچھ نہ تھا، کیونکہ عثمان خان PSL میں اچھے کھیلے، اس لیے اسے کھلایا گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا کہ یہ دبئی کی طرف سے کھیلنا چاہتے تھے، جو وہاں کی ٹیم سے تھے، لیکن پاکستان کھیلا، اچھی بات ہے کہ پاکستان کی طرف کھیلا۔ دوسرا نقطہ آتا ہے، اس کے بعد آتا ہے افتخار، جسے پاکستانی چاچا کہتے ہیں۔ جب سے یہ منحوس ٹیم میں شامل ہے، پاکستانی ٹیم شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ میں وحد اس کھلاڑی پر کہتا ہوں کہ یہ 4 ورلڈ کپ کھیل چکے ہیں۔ کیسے؟ پہلا بھی 21 کا T20 ورلڈ، پھر 22 کا ورلڈ کپ، پھر بڑا ورلڈ کپ کرکٹ جو بھارت میں، اس کے بعد یہ چوتھا T20 ورلڈ کپ کھیل۔ اس نے آج تک پاکستان کو کسی انٹرنیشنل میچ میں نہیں جتایا، نہ اس نے T20 کے کوئی اہم میچ میں چلا، نہ کوئی اس نے بیٹنگ کی۔ سب سے پہلے یہ نقطہ یہ سفارشی پلیئر ہے۔ دوسرا نقطہ کہ آپ نے شاداب خان کو کھلانا ہے بالنگ کی 3 یا بیٹنگ کی 3۔ شاداب خان کو انہوں نے کھلایا بیٹنگ کی 3۔ شاداب خان کو بیٹنگ نہ چلا، کیونکہ شاداب خان وہاں چل بھی نہیں سکتا، کیونکہ بھارت کے اس کو ہاردک پانڈیا نے شارٹ بال مار کر آؤٹ کیا۔ میں نے پہلے بھی تو پاکستان نے کھلاڑی کی شارٹ پلیئر کی کمزوری، اور بھارت نے وہی کیا، کوئی شارٹ بال کمزوری کھلا۔ اور اس کے بعد آپ کو جیسے پاکستان کی سلیکشن ٹیم پیچھے کون 2 بیٹھے ہیں، ایک بیٹسمین بیٹھا ہے اعظم خان، وسیم ایوب۔ سب سے پہلے کہ افتخار نہیں ہونا چاہیے، عثمان خان کو بھی T20 ورلڈ کپ نہیں کھلانا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو افتخار اور 2-3 عماد وسیم، اور آپ کو فرسٹ اور آل راؤنڈر کی ضرورت ہوتی تھی، آپ وہاں لے جاتے، آج ہوتا فہیم اشرف، تو آج کیا ہوتا۔ اس کے بعد آپ کو بیٹسمین، آپ کے اتنے 24 ملک کی آبادی، وہاں بیٹسمین نہیں ہے، اور اس کی وجہ کیا کہ کپتانی کی نااہلی اور کپتانی کی وجہ سے پاکستان آج میچ رہا۔ اگر بابر اعظم چاہتے تو فخر زمان کو ساتھ اوپنر کراتے اور پاکستان ٹیم جیت جاتی۔ اور پاکستان سب سے پہلا یہ نقطہ کہ پاکستان میں کوئی میرٹ ہے بھی نہیں، نہ حکومت میں، نہ کرکٹ میں، نہ کہیں میرٹ نہیں، تو پھر پاکستانی ٹیم سے شکوہ کیا کرنا۔ اور ہم نے ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ پاکستان ٹیم کیا میچ چاہتی تھی، جب بھارت کے 11 میں 99 رن تھے تو اس کے بعد وکٹیں گرنے کی، اس وقت ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم بھی مشکل سے چیز، کیونکہ گیند میں ہلچل آ گئی، کیونکہ گیند پچ نہیں سمجھ رہی، کبھی گیند باؤنس ہوتی، کبھی سلو ہو جاتی۔ پاکستان کا سب سے بڑا نقصان وہاں پاکستان نے بیٹنگ پاور میں سکور کم بنایا، اور اس کے بعد پاکستانی ٹیم
وہاں میچ ہاتھ سے نکل گیا جب حماد وسیم نے اکش پٹیل کی گیندوں کو بیٹ کر دیا۔ اکش پٹیل کی گیندوں کو بیٹ کرنے کے بعد پاکستانی ٹیم پر بہت پریشر ہے۔ اس کے بعد جب شتاب کیا تو ایک سنگل، وہاں اگر 5 اور 4 سنگل نکل جاتے تو وہاں بھی پاکستان 4-5 رنوں سے ہارا، اور اس کے بعد جسی بمراہ کو اوور میں کچھ رن نہ مارے۔ اس کے بعد آپ نے سراج کو 10 رن مارے۔ اس کے بعد ایک اوور میں 18 رن، 2 اووروں میں 22 رن تھے، لیکن پاکستان نے 3 اور 4 رن بنائے بمرے کے اوور میں، اور وہیں پاکستان کو ہار کا سامنا کرنا۔ اس کے بعد آخری اوور جس بالر کا تھا جو انڈیا کا سنگھ تھا، اس نے بالنگ اچھی کری اور پاکستان کو نہیں بنا دی، اور سب سے پہلے کہ افتخار نے 9 فری ہٹ اور چوکی اور 3 فل ٹاس شاٹیں مس کر گیا۔ اس کے باوجود بھی پاکستان ٹیم نہیں جیت سکی۔ میرا یہ نقطہ کہ پاکستان ٹیم کو فوری طور پر مستعفی کریں، اور سب سے پہلے پاکستان کا پی سی بی کرکٹ بورڈ کو فارغ کرنا چاہیے، اس کے بعد چیف سلیکٹر کو فارغ کریں، پھر تمام کوچوں کو فارغ کریں اور تمام ٹیم کو فارغ کر دینے۔ جو 120 رن نہیں بنا سکتے اسے کیا پاکستان کی، جو امریکہ کی جیسی ٹیم ہے، اور اس پہ پاکستان وزیر اعلیٰ سندھ نے جو بیان دے کہ ہم اس لیے ہارے کیونکہ ہم نے آئی ایم سے قرض لینا۔ پاکستان ٹیم اب قرضوں کی اتارے گا، یہ پاکستان کے لیے شرمناک ہے۔ ہم بھارت سے میچ ہار گئے اور امریکہ سے ہار گئے، لیکن کھیل کا ایک ہار جیت کا حصہ ہوتا ہے، لیکن اچھی طرح کھیلیں اور اچھی طرح ہاریں، لیکن کم سکور پر پاکستان ٹیم بھارت سے ہارنا پاکستان کو ہم برداشت نہیں کر پائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو مل سکے۔